اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کی ساخت اور اس سے جڑے کچھ اہم بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مواد قرآن کلاس، فہم قرآن اور تجوید سے لیا گیا ہے۔ پچھلی بار ہم نے نزول اور تدوین پہ بات کی تھی۔ آج ذرا مصحف کی ترتیب، سورۃ الفاتحہ، پاروں کا نظام اور تجوید، ان پہ بات ہوگی۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ قرآن کی ساخت کو سمجھنا اس سے ایک تعلق بنانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ مصحف صرف ایک کتاب نہیں، اس کی ترتیب میں بھی بڑی حکمت ہے۔ بالکل، جیسے آپ نے کہا ترتیب، یہ بات بھی اہم ہے کہ مصحف کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ نزولی ترتیب سے مختلف ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، پھر لمبی صورتیں آتی ہیں اور آخر میں چھوٹی صورتیں۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ یہ تدوین کے وقت طے ہوا چنا؟ جی، اس پر علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن ایک عام فہم یہ ہے کہ یہ ترتیب تعلیم اور امت کی سہولت کے لیے زیادہ مناسب سمجھی گئی۔ دیکھیں، لمبی صورتوں میں احکامات ہیں، تفصیلات زیادہ ہیں، جبکہ شروع میں نازل ہونے والی کچھ چھوٹی صورتیں وہ ایمانیات پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے اسے توقیفی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرمائی۔ اچھا، توقیفی، یہ دلچسپ ہے۔ اور مصحف کا صفحہ، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ حاشیے، آیات کے نشان، آپ نے کہا تھا پچھلی بار کہ یہ حفظ میں مدد دیتے ہیں۔ کیا یہ صرف یاد دہانی ہے یا اس کا کوئی گہرا تعلق بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف یاد دہانی سے بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ بہت سے مصاحف میں صفحہ ایک آیت پر ختم ہوتا ہے۔ یہ جو ایک مستقل صفحہ بندی ہے خاص طور پر حفاظ کے لیے، یہ ایک طرح کا ذہنی نقشہ بن جاتا ہے، ویژول اینکر جسے کہتے ہیں۔ دماغ صفحے کی تصویر کو آیت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس سے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح وقف کے نشانات ہیں، یعنی کہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ صرف سانس لینے کے لیے تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ نشانات اصل میں معنی کے لحاظ سے جملے کے مکمل ہونے یا جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ عربی گرامر اور مفہوم پر مبنی ہے۔ غلط جگہ ٹھہرنے سے بعض اوقات مطلب بالکل بدل سکتا ہے، جو کہ ایک آپ سمجھیں سنگین بات ہے۔ اس لیے ان نشانات کا خیال رکھنا اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ مصحف کے بالکل شروع میں پہلے پارے کا آغاز، اسے قرآن کا خلاصہ یا ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 7 مختصر آیات میں قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں ان سب کی جھلک ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، پھر رحمت کا بیان ہے، یوم جزا کا تصور ہے، صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنا، اور سب سے اہم ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ گویا پورے قرآن کے لیے ایک تمہید بھی ہے اور دعا بھی۔ اور نماز میں اس کا پڑھنا لازمی ہے، ہر رکعت میں۔ یہ بات اس کی مرکزی حیثیت کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیں کہ قرآن کی 30 پاروں یا اجزاء میں تقسیم کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو بہت عملی تقسیم لگتی ہے، خاص طور پر رمضان میں تلاوت کے لیے، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اس کا بنیادی مقصد تلاوت اور حفظ میں آسانی پیدا کرنا ہی ہے۔ یہ ایک بہت پریکٹیکل تقسیم ہے۔ اس سے ایک مہینے میں قرآن مکمل کرنے کا معمول بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں بھی موضوعاتی ربط دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی عملی افادیت پر ہی متفق ہیں۔ اور جب تلاوت کی بات ہو رہی ہے تو تجوید کا ذکر تو لازمی ہے، یعنی قرآن کو صحیح تلفظ اور قواعد سے پڑھنا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار تجوید سیکھنا شروع کیا تھا تو وہ مد کا اصول، یعنی کچھ حروف کو کھینچنا، وہ سمجھنا کافی مشکل لگا تھا۔ ہاں، یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے۔ مد یعنی مخصوص حروف یا حرکات کو قاعدے کے مطابق لمبا کرنا، یہ تجوید کا اہم حصہ ہے۔ لیکن یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، یہ عربی صوتیات کا آپ کہیں لازمی جزو ہے۔ غلط مد یا حروف کی ادائیگی میں غلطی، جسے مخارج کی غلطی کہتے ہیں، اس سے بعض اوقات معنی بدل سکتے ہیں۔ جیسے قل یعنی کہو اور قل یعنی کھاؤ میں صرف تلفظ کا فرق ہے اس لیے تجوید ضروری ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تجوید کے بغیر تلاوت کرے تو وہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بے معنی تو نہیں کہیں گے، لیکن ناقص ضرور ہو سکتی ہے اور معنی میں تبدیلی کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو تو جانتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا۔
مہارت مشق سے آتی ہے اور کوشش کا بھی اپنا اجر ہے۔ صحیح۔ تو جو لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کے کیا عملی تجاویز ہوں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ درست کرنے پر پوری توجہ دیں، یہ بنیاد ہے۔ پھر روزانہ چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے پارے سے شروع کر سکتے ہیں، جو مشکل عربی الفاظ آئیں ان کے معنی نوٹ کریں، اور سب سے اہم بات، سوال پوچھیں۔ اگر کوئی شک ہو تو کسی مستند استاد سے ضرور رہنمائی لیں، جھجکنا نہیں چاہیے۔ یعنی ایک فعال رویہ اپنانا ضروری ہے، صرف سننا کافی نہیں۔ بالکل، تجسس اور سوال ہی تو علم کی کنجی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کی ساخت، پاروں کی تقسیم، سورۃ الفاتحہ کی اہمیت، ان سب کو سمجھنا قرآن سے تعلق کو گہرا کرتا ہے، اور تجوید جو ہے وہ صحیح ادائیگی کو یقینی بناتی ہے، جو معنی کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، اور سیکھنے کا عمل مسلسل توجہ چاہتا ہے۔ تلاوت، ترجمہ اور غور و فکر، یہ سب ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ اور ہاں، ایک نقطہ آخر میں جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے، اگر سورۃ الفاتحہ واقعی قرآن کا خلاصہ ہے تو یہ غور کرنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ اس کے جو مرکزی مضامین ہیں، حمد، ہدایت، جزا، وہ کس طرح باقی پورے قرآن کی صورتوں میں اور ان کی ترتیب میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ان روابط کو تلاش کرنا یہ قرآن فہمی کے سفر کو اور بھی معنی خیز بنا سکتا ہے۔